کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عورت نے اپنے گھر کی پریشانیاں بیان کی اور کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے گھر میں کیوں بے برکتی ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، کیا تم رات کو برتن دھو کر سوتی ہو یا جھوٹے برتن اسی طرح چھوڑ کر سو جاتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا، میں تو رات کو برتن ویسے ہی چھوڑ کر سو جاتی ہوں۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے گھر میں پریشانیاں اور بے برکتی کی وجہ یہی ہے، اس لیے رات کو برتن صاف کر کے سویا کرو۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ رات کو جھوٹے برتن نہیں چھوڑنے چاہیے، اور اس بارے میں سائنس کا بھی یہی کہنا ہے، اگر برتنوں کو زیادہ دیر کے لیے گندا چھوڑ دیا جائے تو ان میں نقصان دہ قسم کے بیکٹیریا پیدا ہو سکتے ہیں جو کہ مختلف بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب برتنوں میں کھانے پینے کی اشیاء ہوں گی تو مختلف زہریلے کیڑے مکوڑوں کا بھی ان میں چلنے پھرنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ رات کے وقت تمام کے تمام برتنوں کو ڈھول دیا جائے۔ دوستو، یہاں پر آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی کوئی تعلیم سامنے نہیں آئی جس میں رات کو برتن دھونے یا نہ دھونے کے بارے میں کوئی تشریح ہو، لیکن رات کو سونے سے پہلے برتنوں کو ڈھانپنے کے بارے میں تاکید ملتی ہے، اور اس بارے میں مختلف روایات ہیں جن میں یہ سبق ملتا ہے کہ سونے سے قبل کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپ دینا چاہیے۔ اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم از کم ایک لکڑی ہی صحیح بسم اللہ کہہ کر اس پر رکھ دی جائے، اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو اور ڈھکے ہوئے برتنوں کو نہیں چھوٹا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سبب یہ بیان فرمایا کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں وبا اور بلا نازل ہوتی ہے، اور جس چیز کا منہ بند نہ ہو اور جو برتن ڈھکا ہوا نہ ہو اس میں یہ وبا اتر آتی ہے۔ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی پیاری باتیں کہی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کی تمام سنتوں کو اپنا معمول بنائیں تاکہ ہم ہر قسم کی مصیبت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔